اب ہو سکتا ہے اس محفل میں کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، سسرال کے طرف سے کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے، یا بچی کے ننھیال کی طرف سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ بات ذہن میں یہ آ سکتی ہے کہ جی قاضی صاحب بچی کو نکاح پڑھانے کے لیے تو گیا ہی نہیں، بچی کو تو نکاح پڑھایا ہی نہیں گیا، صرف دولہے کو ہم نے پڑھاتے دیکھا۔ تو یہ بات دل کے کانوں سے سنیں، سر کے کانوں سے نہیں۔ شرعی طور پر جو نکاح ہوتا ہے، امام کو چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، نکاح خواں چاہے وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کا کیوں نہ ہو، عورت کے لیے وہ غیر محرم ہوتا ہے، اور غیر محرم کے لیے عورت کے پاس جانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو شرعی طور پر جو نکاح کا صحیح شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بچی کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے، چاہے اس کا باپ ہو، چاہے اس کا بھائی ہو، چاہے اس کا چچا ہو، چاہے دادا ہو، چاہے تایا ہو، کوئی بھی وکیل بن سکتا ہے، تو وہ جا کر بچی سے اجازت لے گا، اور بچی کے ساتھ اس کے ساتھ جو دو گواہ جائیں گے وہ بھی بچی کے محرم ہوں گے، جو بچی کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جا کر وکیل کے ساتھ جا کر جو ہے نا وہ باپ بطور وکیل اپنی بچی سے اجازت لیتا ہے کہ بیٹا میں آپ کا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے فلاں لڑکے فلاں کے بیٹے سے کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو بچی اجازت دے دیتی ہے۔ تو شریعت میں نکاح کے جو الفاظ ہیں حدیث میں وہ ایجاب و قبول کے ہیں، قبول کے نہیں ہیں، ایجاب و قبول کے ہیں، یعنی ایک طرف سے اجازت ہوتی ہے، دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو نکاح پڑھائے جاتے ہیں یہ نہیں کہ وہ نکاح ہوتے نہیں ہیں، ہوتے وہ بھی ہیں، لیکن یہ ہم اپنے ماحول کے رسمی طور پر نکاح پڑھاتے ہیں۔ بچی کو بھی قبول کرواتا ہے نکاح خاں جا کر، اور بچے کو بھی قبول کرواتا ہے نکاح خاں جا کر۔ یہ شرعی نکاح نہیں ہوتے، شرعی نکاح یہ ہے جو آج ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں اصول برکت کے لیے آصف علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ یہ نکاح کی شرط نہیں ہے، اصول برکت کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ برکت ہو جائے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ ذرا پڑھ دیں تاکہ اس کے بعد میں جو ہے نا وہ ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہو۔ ویسے ہی پڑھیں پڑھیں۔ ماشاءاللہ